سورہ حمزہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ پاک فرماتے ہیں الذی جمع مالا وعددا، وہ شخص جو کہ مال کو جمع کرتا ہے اور پھر اس کو گنتا رہتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو لفظ عددا بیان کیا گیا ہے، اس کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک معنی عددا یعددو سے ہے بار بار گننا، اہتمام کے ساتھ گننا، جیسے کہ آج ہم بار بار اپنا بینک بیلنس چیک کرتے ہیں، اپنا ATM چیک کرتے رہتے ہیں۔ جمع ہے مگر جمع کرنے کے بعد گننے کا شوق بھی رہتا ہے۔ پھر عدہ لفظ سے عدتن کا لفظ بھی بنا ہے کہ آئندہ مشکل حالات کے لیے کچھ تیاری کر کے رکھنا، کچھ جمع کر کے رکھنا۔ قرآن پاک میں یہ لفظ مثبت انداز میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اعدوا ما استطعتم کا لفظ قرآن پاک میں آتا ہے کہ تم دشمن کے خلاف جتنے تمہاری طاقت ہو اتنی تم اپنی تیاری رکھا کرو۔ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں لیکن اس کا جو دوسرا معنی بنتا ہے وہ یہ بھی بنتا ہے کہ آگے کی نسل کے لیے سنبھال کے رکھنا، جمع کر کے رکھنا۔ انسان جب اپنا مال جمع کرتا ہے تو اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میرے اولاد کے کام آئے گا، یہ زمینیں، یہ گھر، یہ حویلیاں، یہ پلاٹ، یہ سب کچھ کس لیے جمع کر رہا ہوں کہ آنے والی نسل کے کام آ جائے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات انسان خود اپنی زندگی میں اتنا جمع کرتا ہے کہ اس کو خود بھی انجوائے کرنے کا موقع نہیں ملتا، استعمال کرنے کا موقع نہیں ملتا، مگر اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ بعد میں آنے والے لوگوں کے کام آ جائے، گویا کہ وہ اپنے آپ کو کسی دوسرے کے لیے برباد کر رہا ہوتا ہے۔ پھر تیسرا معنی مفسر کرام جو بیان فرماتے ہیں کہ عدہ سے تعدہ کا لفظ ہی نکلتا ہے، یعنی کہ اپنے مال کو جمع کرنا اور پھر اس کا اظہار مختلف انداز سے کرنا۔ کیونکہ عدہ کا لفظ جو ہے یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے کہ بار بار کسی چیز کو گننا آتا ہے، تو مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ انسان بہت زیادہ تو اپنے مال کو ہر وقت نہیں گن سکتا، مگر چونکہ اس کے اندر مبالغے کا انداز پایا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ کام بہت زیادہ کیا جاتا ہے، تو اس کے کرنے کا انداز کیسا ہے کہ اپنی دولت، اپنے مال کا اظہار مختلف انداز سے کرنا۔ گویا کہ عدہ کے اندر بھی جو ہے ایک انسانی رویے کو بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ انسانی رویہ کیا ہوتا ہے کہ انسان ایسا انداز اختیار کرتا ہے کہ جیسے میرے لیے کوئی بھی چیز خریدنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم یہاں کی لوکل کوئی چیز نہیں لیتے ہیں، ہمارا سب کچھ باہر سے آتا ہے، ہم برانڈ کی چیز لیتے ہیں، میرے پاس اتنی کراکری ہے، اتنے کپڑے ہیں کہ میرے پاس رکھنے کی جگہ ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر ہم یوں بھی اظہار کرتے ہیں کہ میں تو بہت جلد کسی چیز سے بور ہو جاتی ہوں، ہم اپنی گاڑی کا ماڈل چینج کر دیتے ہیں، ہم اپنے کرٹن جو ہیں وہ ہر سال چینج کر دیتے ہیں، میں تو کتنی چیزیں ایسے ہیں جو اٹھا کے لوگوں کو ایسے ہی دے دیتی ہوں، بانٹ دیتی ہوں۔ اگر یہ بات آپ ایسے شخص کے سامنے کرتے ہیں جو ایک چھوٹی چھوٹی چیز کو بھی جوڑ جوڑ کر بناتا ہے تو اس کے اوپر آپ کا کیا اثر جا رہا ہوتا ہے۔ جیسے آج کل موبائل اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو کسی کے پاس اگر بٹنوں والا موبائل دیکھے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک یہی والا موبائل استعمال کرتے ہو، تمہارے موبائل کا ماڈل کون سا ہے؟ میرے بچے فلاں اسکول میں پڑھتے ہیں اور اس اسکول کی فیس تو اتنی زیادہ ہے۔ پھر جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے تو گھر کی کوئی چیز کھاتے ہی نہیں ہیں، یہ تو سب باہر سے کھاتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے انداز ہیں جس کا اظہار جو ہے وہ عددہ میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ صرف مال کو جمع نہیں کرتے بلکہ اپنے مال کا اظہار مختلف انداز کے ساتھ کرتے رہتے ہیں۔ اس کے جواب میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن پاک کی انتہائی خوبصورت آیت مبارکہ انا جئتکم فرادا، کہ ہم تم میں سے ہر ایک کو انفرادی طور پر لے کر آئیں گے۔ اب ہم میں سے ہر انسان یہ جانتا ہے کہ میں نے اکیلے ہی مرنا ہے اور اکیلے ہی اللہ پاک کے سامنے کھڑا ہونا ہے، لیکن مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ فرادا سے یہ مراد نہیں ہے۔ انسان جب دنیا میں جیتا ہے تو بہت سارے ٹائٹلز کے ساتھ جیتا ہے، ہمارے نام کے ساتھ بہت سارے نام لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہم پروفیسر ہیں، ہم ڈاکٹر ہیں، ہم میجر ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ میری پہچان میرا لباس ہوتا ہے، میرا سٹائل ہوتا ہے، میرا سٹیٹس ہوتا ہے، میرے سٹارز ہوتے ہیں، میرے بیجز ہوتے ہیں۔ بہت باریکی سے اس آیت مبارکہ میں جو انسان کا تصور بیان کیا گیا ہے کہ انسان دنیا میں اکیلا نہیں جیتا ہے، یہ بہت ساری چیزوں کے ساتھ جی رہا ہوتا ہے، اور یہ آیت مبارکہ یہ کہتی ہے ہم جب تمہیں اپنے سامنے لے کر آئیں گے نا تو یہ سارا کچھ کہیں پیچھے رہ جائے گا، کچھ بھی تمہارے ساتھ نہیں ہوگا، نہ لباس، نہ سٹیٹس، نہ تمہارا سٹائل، نہ تمہارے نام، نہ تمہارے عہدے، کچھ بھی نہیں۔ اس طرح سے ہم تمہیں اکیلا تنہا کھڑا کر کے سامنے لے کر آئیں گے۔ اسی بات کو ایک آیت مبارکہ میں یوں بھی بیان کیا گیا ہے کہ ما ترکتم خولناکم من وراء ظہورکم، کہ جو کچھ بھی تم دنیا میں تھے نا وہ سب کچھ تم دنیا ہی میں چھوڑ کر آؤ گے، اور ہمارے پاس تو بس ایک انسان کی حیثیت سے آؤ گے۔ اسی بات کو اگلی آیت مبارکہ میں یوں بیان کیا جاتا ہے ایحسب ان مالہ اخلدا، وہ کیا گمان کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ اب آیت مبارکہ میں جو یحسب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اسی سے حساب بھی بنتا ہے، یعنی کہ گننا، کاؤنٹ کرنا، شمار کرنا، یہ انسانی رویے کے اوپر ایک طنز کیا جا رہا ہے کہ وہ مال کو ہمیشہ گنتا رہتا ہے، وہ کیا سوچتا ہے کہ مال ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔
यहाँ पे मुफस्सिर किराम जो नुक्ता बयान करते हैं कि इंसान माल जमा करता है आगे के लिए, तो आयत मुबारका में अखलदा की जगह यखलदून का लफ्ज़ आना चाहिए था कि इंसान क्या गुमान करता है कि उसका माल जो है हमेशा आगे भी उसके साथ चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पे बजाय मुस्तकबिल के माजी का सीगा इस्तेमाल किया गया। इसकी क्या वजह है? तो वो फरमाते हैं कि हमारे लिए दुनिया एक माजी बन जाती है और आखिरत हमारे लिए एक मुस्तकबिल बन जाती है। लिहाजा ये इंसान जो है मुस्तकबिल का नहीं सोचता कि मेरा ये माल जो है मुझे आखिरत में कोई नफ़ा देगा, बल्कि ये सारा माल सिर्फ इस सोच से जमा करता है कि ये जो दुनिया जो मेरे लिए अनकरीब माजी बन जाएगी, सिर्फ यहीं की सोच रखता है। यहाँ की तकरीबात, यहाँ की पार्टीज़, यहाँ के फ़न फेयर, यहाँ की गैदरिंग, यहाँ का माल, यहाँ की नौकरी, यहाँ का घर, गोया कि उसकी सारी सोच जो है वो सिर्फ इस दुनिया के गिर्द घूमती है। और अहले इल्म ये फरमाते हैं कि अखलदा के अंदर ये माना होता है कि माल उसको बाकी रखेगा, और ये कॉन्सेप्ट हमें बचपन से दिया जाता है कि हमने पढ़ना है, हमने कमाना है, हमें नौकरी करनी है, हमने आगे बढ़ना है, हमने माशरे में कोई मुकाम बनाना है, तो उसके लिए हमें पैसा चाहिए होगा, ओहदा चाहिए होगा। तो गोया कि बचपन से ही हमारा जहन बनाया जाता है कि अगर तुमने दुनिया में जीना है, तुम्हारा सर्वाइवल अगर दुनिया में मुमकिन है, तुम्हारा अगर कोई खुलूद रहने की सूरत दुनिया में है, तो वो सिर्फ इसी वजह से है कि तुम्हारे पास माल होगा। यही वजह है कि मुफस्सिर किराम जी फरमाते हैं कि यह सबू के अंदर महज गिनना या शुमार करना मुराद नहीं है, बल्कि ये एक सोच है, ये एक रवैया है कि वो क्या सोचता है, वो क्या गुमान करता है कि उसकी बका के लिए सिर्फ वाहिद ज़रिया माल ही रह गया है। मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि अखलदा के अंदर एक इंसान के नज़रिया ये भी है कि जब तक उसका माल रहेगा उसका नाम बाकी रहेगा। अरब लोगों में बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि सखावत है। हातम ताई जैसी शख्सियत भी जो है वो अरब में ही पैदा हुई है। उसकी एक वजह क्या थी कि अरब लोग ये सोचते थे कि हम जितना खर्च करेंगे उतना ही हमारे तस्करे जो हैं वो शायरी में, कहानियों में ज़िंदा रहेंगे। और हमें अरब की शायरी नज़र भी ऐसी आती है कि जिसमें या तो लोगों की बहादुरी का बहुत ज़िक्र किया जाता है या फिर उनकी सखावत का बहुत ज़िक्र किया जाता है। इसलिए वो बहुत खर्च करते हैं ताकि हम मरने के बाद भी लोगों की ज़ुबानों में उनकी शायरी की सूरत में या कहानियों की सूरत में ज़िंदा रहें। और मुफस्सिर किराम जो बड़ी अहम बात फरमाते हैं कि ये सोच आज भी ज़िंदा है, बस ज़रा अंदाज़ बदल गया है। आज का इंसान कैसे समझता है कि मैं अपने माल से बाकी रहूँगा। हम कितनी इमारतें, सड़कें, हॉस्पिटल, फाउंडेशंस जो हैं, इवन गाड़ियाँ हम अपने नामों के ऊपर बनाते हैं कि हम जब चले जाएंगे तो गोया कि हमारा नाम जो है वो इन इदारों, इन सड़कों की सूरत में जो है वो ज़िंदा रहेगा। बेटे की ख्वाहिश इंसान क्यों करता है कि मेरी नस्ल ज़िंदा रहेगी, यानी कि मेरे बेटे के साथ मेरा नाम भी ज़िंदा रहेगा। इसलिए बाज़ अहले इल्म फरमाते हैं कि जिन लोगों की औलाद नहीं होती वो अमूमन देखा गया है कि माल के ज़्यादा शौकीन होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हमारी कोई औलाद तो है नहीं। अब अगर हमें दुनिया में जीना है तो अपने माल के बलबूते पर ही जीना होगा, या फिर वो माल के ज़रिए ही अपने नाम को बाकी रखना चाहते हैं। ये बड़ी गहरी सोच है जो हमारे माशरे में, हमारे रवैयों के अंदर जो है वो पाई जाती है। और उसको अल्लाह पाक कितने आम अंदाज में बयान फरमाते हैं कि इंसान क्या गुमान करता है कि उसको बाकी उसका माल रखेगा। तो ये तीन रवैये ज़िक्र करने के बाद कि हुमज़ा, लुमज़ा और माल को जमा करना, उसका इजहार करना, अल्लाह पाक फरमाते कल्ला लयुम्बज़न्ना फ़िल हुतमा, हरगिज़ नहीं, ऐसा इंसान जो है वो हुतमा में डाला जाएगा। आयत मुबारका में जो लफ्ज़ नबज़ा इस्तेमाल किया गया है, ये इतना अहम माना है जिससे इंसान को अपनी असलियत बड़े अच्छे तरीके से समझ आती है। नबज़ा का मतलब होता है किसी चीज़ को हकारत के साथ फेंक देना, जैसे कि हम बच्चे का पैम्पर उठा के फेंक देते हैं, अपने डस्टबिन का शापर उठा के फेंक देते हैं, या अगर हम देखते हैं कहीं कोई चीज़ चूरा चूरा होके पड़ी हुई हो तो हम उसको हाथ से जैसे उड़ा देते हैं, नीचे फेंक देते हैं। इस तरह के फेंकने को जो है वो नबासा कहा जाता है। और ये लफ्ज़ अल्लाह पाक जो है वो इंसान के लिए इस्तेमाल फरमा रहे हैं कि इंसान एक नेपकिन की तरह, एक पेम्पर की तरह, एक डस्टबिन के शापर की तरह, एक क्रम्स की तरह, चूरे चूरे चीज़ की तरह जो है वो जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। मेरा नाम, मेरा स्टाइल, मेरी ज़िंदगी, मेरी तालीम, ये सब कुछ क्या है? नवाज़ा, इतना हकीर बना के इंसान जो है वो जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। और इसकी वजह क्या बनी? क्या अल्लाह पाक की ज़ात को मेरे से कोई दुश्मनी थी? नहीं, क्योंकि मैंने अल्लाह की मखलूक को हकीर समझा, उन्हें कमतर समझा, उन्हें अपने माल से, अपने अंदाज से जो है मैंने जलील किया। तो जो इंसान दुनिया में किसी दूसरे के लिए जितनी अहानत का बायस बनता है, वो कल आखिरत में ख़ुद उतना ही ज़्यादा जलील हो जाएगा। फिर इंसान को इतनी हकारत के साथ किस में डाला जाएगा? हुतमा में डाला जाएगा।
حطمہ کیا ہے؟ تو مفسر کرام یہ فرماتے ہیں حتم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ریزہ ریزہ ہو جانا۔ دوسرا معنی اس کا بیان کیا جاتا ہے کہ حطمہ درختوں کے خشک پتے جب گرتے ہیں، ان کے اوپر چل چل کر جب وہ بالکل چورا چورا ہو جاتے ہیں تو اس چورے کو جو ہے وہ حطام کہا جاتا ہے۔ اور کیا درختوں کے ایسے پتوں کے اوپر چلتے وقت انسان محتاط ہوتا ہے؟ نہیں، وہ تو بہت حقیر اور بے فائدہ سی چیز ہو جاتی ہے۔ انسان بڑی بے پرواہی کے ساتھ ان پتوں کے اوپر چلتا ہے، تو گویا کہ اس کی حیثیت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ ایسی جگہ ہے جو انسان کو اتنا حقیر بنا دے گی، اتنا بے فائدہ بنا دے گی۔ اس کا تیسرا معنی بیان کیا جاتا ہے حطامہ کا کہ ابلے ہوئے انڈے کی زردی کو بھی حطام کہا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس زردی کو ہم ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو وہ بالکل ایک دم چورا چورا ہو جاتی ہے۔ چوتھا معنی اس کا بیان کیا جاتا ہے کہ اونٹ کے لیے بھی حطامہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ جو چیز بھی اونٹ کے سامنے آتی ہے وہ اس کو اپنے منہ میں ڈال کے چورا چورا کر دیتا ہے۔ اب عرب لوگ جو ہیں وہ جانتے تھے کہ حطمہ کا لفظ جو ہے یہ اونٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو انسان کو چورا چورا کر دے گی؟ تو اللہ پاک خود سوال کرتے ہیں وما ادراک ما الحطمہ، کہ تم کیا جانو کہ حطمہ کیا ہوتا ہے؟ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک قرآن پاک میں یہ انداز کیوں اختیار فرماتے ہیں؟ اس کو تعلیم کا طریقہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو تشویق کا طریقہ بھی کہا جاتا ہے کہ شوق دلانا، کہ اللہ تعالیٰ خود سوال کریں اور پھر خود اس کا جواب دیں۔ اور اس میں اس بات کی اہمیت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ پاک خود ہی سوال کر کے خود جواب اس لیے دیتے ہیں کہ تمہارے پاس اس سوال کا جواب ہے ہی نہیں، تم بیان ہی نہیں کر سکتے کہ اصل میں وہ چیز اور اس کی حقیقت ہے کیا۔ پھر اللہ پاک اس حطمہ کو خود بیان فرما رہے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، کہ وہ اللہ کی آگ ہے جو کہ بھڑکائی گئی ہے۔ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا انداز بھی جو ہے بہت جلالی ہے، کیونکہ پورے قرآن پاک میں کہیں پہ بھی آگ کو اللہ پاک کی ذات کے ساتھ منسوب نہیں کیا گیا۔ یہ واحد وہ مقام ہے جہاں اللہ پاک آگ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی آگ ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان کسی انسان کے عیب تلاش کر رہا ہوتا ہے اور اس کو ذلیل یا حقیر کر رہا ہوتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انسان کے خلاف کر رہے ہیں، لیکن دراصل میں وہ عمل اللہ کے خلاف ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ ہے کہ اللہ پاک اپنے مومن بندے کی عزت کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ اس کے خلاف کیے جانے والے کام کو یا اس کو ذلیل کیے جانے والے عمل کو اللہ پاک اپنی ذات کے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔ اس سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ آگ میری آگ ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں لفظ جو موقدہ آ رہا ہے اس کے اندر بھی انتہائی شدت پائی جا رہی ہے۔ پہلی شدت اس کے اندر یہ ہے کہ موقدہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، یعنی کہ ایسی آگ جس کو جلنے کے لیے مسلسل ایندھن کی ضرورت ہے، فیول کی ضرورت ہے۔ یہ آگ کسی وقت بھی بجھتی نہیں ہے۔ اس کا ایک ربط جو مفسر کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس کو مفعول کے صیغے میں کیوں لایا گیا ہے، اس وجہ سے کہ دنیا میں مسلسل ریا، دکھاوا، ہر وقت مال کمانے کی فکر اور پھر اس کو خرچ کرنا، یہ سب سوچیں انسان کو ہر وقت گھیرے ہوئے ہوتی ہیں، تو وہ وہاں پہ پھر ایسی آگ میں ہوگا جو مسلسل بھڑکتی ہے، مسلسل جلانے والی ہوتی ہے۔ پھر مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ موقدہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے کہ یہ آگ بھڑکائی جا چکی ہے اور یہ ابھی بھی بھڑک رہی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ الموقدہ میں الف لام بھی لایا گیا ہے اور اس کے اندر اسم کا معنی پایا جا رہا ہے کہ اس کی گرمی جو ہے وہ مسلسل رہنے والی ہے، یہ مسلسل جلانے والی آگ ہے۔ اور اس آگ کی شدت کا تم کیا اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہ اللہ کی قدرت سے بھڑکائی جانے والی آگ ہے۔ یہ اللہ پاک فرماتے ہیں التی تطلع علی الافئدہ، یہ آگ جو ہے وہ دلوں تک چڑھے گی۔ اب آیت مبارکہ میں تطلع کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے، ہم اردو زبان میں بولتے ہیں طلوع ہونا، اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ کیسے ہوتا ہے کہ وہ اوپر کی طرف چڑھتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ سورج طلوع ہو رہا ہے، اور اردو میں اطلاع دینا بھی جو ہے وہ اسی لفظ سے ہے۔ مگر غور طلب بات یہ ہے کہ یہاں پہ آگ کے لیے طلوع کا لفظ کیوں استعمال کیا جا رہا ہے کہ یہ آگ جو ہے وہ اوپر کی طرف چڑھے گی؟ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ حطمہ کی یہ خوبی بیان کی گئی تھی کہ وہ چورا چورا کر دینے والی چیز ہے، اور چورا کر دینے والی چیز جو ہوتی ہے وہ انسان کو نیچے کی طرف لے کر جاتی ہے، ریزہ ریزہ کرتی ہے تو پستی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ یہ آگ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اوپر کی طرف چڑھے گی۔ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں گویا کہ اس آیت کے اندر جو ہے وہ دو طرح کے عذاب بتائے جا رہے ہیں کہ ایک آگ وہ ہوگی جو انسان کو چورا چورا کر دے گی اور نیچے کی طرف لے کر جائے گی، اور ایک آگ وہ ہوگی جو انسان کے اندر کی طرف سے چڑھے گی اور اوپر کی طرف جائے گی۔ اس کی مثال یوں بیان کی جاتی ہے کہ جیسے انسان پہاڑ کے اوپر چڑھتا ہے، سانپ آہستہ آہستہ رینگتا ہوا اوپر کی طرف چڑھتا ہے، ایسے یہ آگ انسان کے اندر سے رینگتی رینگتی اوپر کی طرف چڑھے گی۔ مگر کس کی طرف جا رہی ہے؟ یہ اوپر کیا چیز ہے؟ تو فرمایا افئدہ، یہ دلوں تک جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم دنیا میں لوگوں کے دل دکھاتے تھے، تمہارا ہمزہ لمزہ کا عمل، تمہارا مال کے ذریعے اظہار کرنا، حقارت کرنا لوگوں کے دل دکھاتا تھا۔
اور یہ دل جسے اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کو میری محبت سے آباد کرو، انسان نے اس کو مال کی محبت سے آباد کیا، لہٰذا یہ جرم کس کے ثابت ہو رہے ہیں؟ دل کے ثابت ہو رہے ہیں۔ ہم دل میں کسی کو حقیر جانتے ہیں اور ہم دل میں مال کی محبت کو چھپا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے اس آگ کی دسترس کیا ہے، اس کی پہنچ کیا ہے؟ اس دل تک پہنچنا ہے۔ لہٰذا جو تصور اس آیت مبارکہ میں دیا گیا ہے کہ ایک آگ جو نافرمان کو باہر سے بھی کھا رہی ہوگی اور وہ اندر سے بھی انسان کو جو ہے وہ کاٹ رہی ہوگی۔ لہذا رمضان شریف کا مہینہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کثرت سے اللہ پاک سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگا کرو۔ تو ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ پاک ایسی آگ سے ہماری اور ہمارے دلوں کی حفاظت فرمانا۔ آمین یا رب العالمین۔